alayhi salam, according to the Holy Prophet sallallahu alayhi wasallam in Urdu, by Mr. Muhammad Hamid Kausar, Nazir Dawat Ilallah, North India. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دلبر میرا یہی ہے اس نور پہ فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے۔ صاحب صدر و معزز سامعین، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امام مہدی کا مقام۔ سامعین کرام، مخبر صادق سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خوشخبری دی تھی کہ یوشک من عاش منکم ان یلقی عیسی ابن مریم اماما مہدیا حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر۔ اے مسلمانوں، تم میں سے جو زندہ ہوگا وہ عیسیٰ ابن مریم کو اس حال میں پائے گا کہ وہ امام مہدی ہی ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا لل مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، بجز عیسیٰ ابن مریم کے اور کوئی دوسرا مہدی نہیں ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور 13ویں صدی ہجری کے آخر اور 14ویں صدی ہجری کے شروع میں ہونا تھا۔ احادیث کی معتبر کتاب صحیح مسلم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مذکور ہے جس میں آپ نے آنے والے امام مہدی کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا یحشر نبی اللہ عیسیٰ واصحابہ فیرغب نبی اللہ عیسیٰ واصحابہ یحبط نبی اللہ عیسیٰ واصحابہ فیرغب نبی اللہ عیسیٰ واصحابہ۔ صحیح مسلم کتاب الفتن۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب مسیح موعود و مہدی موعود یاجوج ماجوج کے زور کے زمانے میں آئے گا تو مسیح نبی اللہ اور اس کے اصحاب دشمن کے گھیرے میں محصور ہو جائیں گے۔ پھر مسیح نبی اللہ اور اس کے اصحاب خدا کے حضور دعا کے ساتھ رجوع کریں گے۔ اس دعا کے نتیجے میں مسیح نبی اللہ اور اس کے اصحاب کی مشکلات کے گھیرے سے نجات پا کر دشمن کے کیمپ میں گھس جائیں گے، لیکن وہاں نئی قسم کی مشکلات پیش آئیں گی۔ پھر مسیح نبی اللہ اور اس کے اصحاب دوبارہ خدا کے حضور دعا کرتے ہوئے جھکیں گے اور اللہ ان کی مشکلات کو دور کر دے گا۔ اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آگاہ اور متنبہ فرمایا جب مسیح موعود دجال اور یاجوج ماجوج کے فتنوں کا سامنا کر رہے ہوں گے اور دین مصطفیٰ کا دفاع کر رہے ہوں گے تو تم ان کے معین و مددگار بننا۔ وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہوں گے۔ اللہ کے نبی کا انکار اس کی ناراضگی کا موجب بنتا ہے۔ سامعین کرام،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امام مہدی اور مسیح موعود کی بعثت کی بشارت دی تھی، جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام ہیں، جن کی پیدائش 13ویں صدی ہجری کے وسط مورخہ 14 شوال 1250 ہجری بمطابق 13 فروری 1835 کو بمقام قادیان پنجاب ہندوستان میں ہوئی۔ بچپن اور جوانی کا زمانہ گزرنے کے بعد جب ان کی عمر تقریباً 47 سال کی ہوئی تو مارچ 1882 یعنی 13ویں صدی ہجری کے آخر 1299 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے الہاماً فرمایا، یا احمدو بارک اللہ فیک کل برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتبارک من علم و تعلم قل ان افتريته فعلي اجرامي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، یعنی اے احمد، خدا نے تجھ میں برکت رکھ دی ہے، ہر ایک برکت محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، پس بڑا مبارک ہے جس نے تعلیم پائی۔ کہہ اگر میں نے افترا کیا تو میری گردن پر میرا گناہ ہے، خدا وہ خدا ہے جس نے اپنا رسول اور اپنا فرستادہ اپنی ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تا اس دین کو ہر قسم کے دین پر غالب کرے۔ سامعین، سورہ صف میں مذکور هو الذی ارسل رسولہ کے پہلے مصداق سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس الہام میں آپ کی مطابقت اور غلامی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو امتی رسول بنایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں اس اعلان کو بار بار دہرایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اسی نے مجھے بھیجا ہے، اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے، اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے، اسی نے میرے تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے جو 3 لاکھ تک پہنچتے ہیں۔ سامعین کرام، اس مضمون کو مزید بیان کرنے سے قبل 2 امور کی وضاحت ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی تو یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث میں 2 مسیحوں کا ذکر ہے۔ پہلا مسیح علیہ السلام جس کا نام انجیل میں یسوع بیان ہوا ہے، وہ آج سے تقریباً 2000 قبل فلسطین کے شہر بیت اللہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے دشمنوں نے انہیں صلیب دے کر مارنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں صلیب سے زندہ اتارنے کے انتظام و اسباب فرمائے۔ صلیبی واقعہ کے بعد انہوں نے ہجرت کی اور آخری عمر میں سری نگر کشمیر پہنچ گئے، وہاں ہی ان کی وفات ہوئی اور 120 سال آپ نے عمر پائی، اور سری نگر میں آج بھی ان کی قبر موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اور آپ سے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں، اور ان میں سے اب کوئی اس دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ پہلے والے مسیح ابن مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حتمی طور پہ فرما دیا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، ہم نے اسے انجیل دی۔ جس عیسیٰ ابن مریم کو قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا رسول اور صاحب انجیل لکھ دیا گیا ہے، وہ امت محمدیہ کی طرف نہ رسول بن کر نہ امتی بن کر آ سکتا ہے، کیونکہ ہر حقیقی مسلمان کا ایمان ہے جو قرآن مجید میں لکھ دیا گیا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، وہ قرآنی الفاظ کے مطابق امت محمدیہ کی طرف رسول بن کر ہرگز نہیں آ سکتے۔ پس ثابت ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی فرمائی تھی، وہ دوسرے عیسیٰ ابن مریم ہیں جو پہلے عیسیٰ ابن مریم کے مثیل ہوں گے، صاحب قرآن ہوں گے، وہی امام مہدی ہوں گے اور نسلی اعتبار سے ابنائے فارس میں سے ہوں گے۔ اور اسی کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمدیہ، وہ دوسرا مسیح و مہدی فیکم و منکم، تم میں سے ہوگا۔ لہذا احادیث میں
جہاں کہیں عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے یا ظاہر ہونے کی پیش گوئی ہے، اس سے مراد مسیح عیسیٰ ابن مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام ہیں۔ دوسری وضاحت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشریعی نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک آپ جیسا تشریعی نبی اور رسول اس روئے زمین پر نہیں آ سکتا۔ لا نبی آبادی کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی تشریعی نبی نہیں آ سکتا، اس لحاظ سے آپ آخری شریعت والے نبی ہیں۔ البتہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر انعام کیا گیا، یعنی انبیاء، شہداء، صدیق اور صالحین۔ اس آیت سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخص اطاعت کرے گا اور اس کی اطاعت اللہ کے نزدیک مقبول بھی ہوگی تو اسے ذلی طور پر مقام نبوت کا انعام عطا ہوگا۔ اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے امت محمدیہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا قولو انہو خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ، کہ اے لوگو تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ تو کہا کرو آپ خاتم الانبیاء ہیں، مگر یہ نہ کہنا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خاتم الانبیاء کی بہت سی تفسیریں ہیں، ان سب کا ذکر تو اس محدود وقت میں نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر یہی مطلب لے لیا جائے کہ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے تو مراد یہ ہوگی کہ شریعت والی نبوت اور رسالت کا سلسلہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منقطع ہو چکا ہے۔ البتہ امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا نبی، صدیق، شہید اور صالح بنا دے گا، اور یہی مفہوم حضرت ام المومنین نے سمجھایا تھا وَلَا تَقُولُوا لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو محض اپنی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے صدقے امتی نبی اور رسول کا مرتبہ عطا فرمایا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مکالمہ اور مخاطبہ ہرگز نہ پاتا۔ شریعت والا نبی کوئی نہیں، بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ پس اس بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی۔ میری نبوت یعنی مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں بھی بیان ہوا ہے کہ جو تقریر کے شروع میں آپ نے آیت سماعت فرمائی اسی میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے کہا اے بنی اسرائیل میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول ہو کر آیا ہوں جو کلام میرے آنے سے پہلے نازل ہو چکا ہے، یعنی تورات اس کی پیشگوئیوں کو پورا کرتا ہوں اور ایک ایسے رسول کی بھی خبر دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور جس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ رسول دلائل لے کر آ گیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا کھلا فریب ہے۔ اس آیت کے پہلے مصداق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے ذل کے طور پر دوسرے مصداق حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح و مہدی موعود علیہ السلام ہیں۔ حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی قرآن کریم میں رسول کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک تو آیت مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد سے ثابت ہے کہ آنے والے مسیح کا نام اللہ تعالیٰ نے رسول رکھا ہے۔ دوئم آیت وائز اور رسول اقتت جب رسول مقررہ وقت پر لائے جائیں گے سے ثابت ہے
کہ آنے والا مسیح نبی اللہ ہوگا، کیونکہ اس آیت میں مسیح موعود کی پیشگوئی کی گئی ہے اور اس کے زمانے کی نسبت ان الفاظ میں خبر دی گئی ہے جب رسول وقت مقررہ پر لائے جائیں گے، یعنی ایک ہی وقت میں سب رسولوں کو جمع کر دیا جائے گا اور مسیح موعود کے وجود میں وہ ظاہر ہوں گے۔ اس آیت کو بھی خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے پر چسپاں کیا ہے، پس جس کا نام قرآن کریم رسول رکھتا ہے اس کے نبی اور رسول ہونے میں کیا شک کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ ہم پہلے سب نبیوں کو اس بنا پر نبی مانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کا نام نبی رکھا تھا، تو مسیح موعود کے رسول نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں۔ جو دلیل پہلوں کے نبی ہونے کی ہے وہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نبی ہونے کی ہے۔ حقیقت النبوہ صفحہ 184۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یعنی وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ سچا دین دے کر بھیجا تاکہ ان کو تمام دنیا پر غالب کرے، خواہ مشرک کتنا ہی ناپسند کرے۔ اس آیت کے پہلے مصداق سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ذلی طور پر حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام ہیں۔ اس آیت کے متعلق تفسیر ابن جریر میں زیر آیت لکھا ہے ھذا عند خروج المہدی، کہ اسلام کا یہ غلبہ تمام ادیان پر امام مہدی کے زمانے میں ہوگا۔ شیعوں کی مشہور کتاب بحار الانوار میں اس آیت کے بارے میں لکھا ہے نزلت فی القائم من آل محمدین، یہ آیت آل محمد کے القائم یعنی امام مہدی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پھر شیعوں کی ایک اور معتبر کتاب غایت المقصود جلد 2 صفحہ 123 میں لکھا ہے مراد از رسول دریجہ امام مہدی موعود است، اس آیت میں جو رسول موعود ہے اس سے مراد امام مہدی علیہ السلام ہے۔ سامعین کرام، ثابت ہوا شیعہ صاحبان کی معتبر قدرت کے مطابق بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا امتی نبی اور رسول ہونا حتمی اور یقینی امر ہے۔ احباب کرام، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور جب ہم نے نبیوں کا میثاق یعنی عہد لیا کہ جب کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا ہوں، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس پر ایمان لے آؤ اور ضرور اس کی مدد کرو۔ یہی عہد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا اور تجھ سے بھی اور نوح سے بھی، ابراہیم سے بھی، موسیٰ سے بھی اور عیسیٰ ابن مریم سے، ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ذریعہ اس کی امت سے یہ عہد لیا تھا کہ آئندہ کبھی ایسا رسول آئے اور وہ وہی باتیں کہے جو میں کہتا ہوں تو ضرور ضرور اس پر ایمان لانا۔ یہ عہد اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مسلمانوں سے بھی لیا تھا۔ آپ نے فرمایا اے مسلمانوں، جب تمہارے پاس ایسا کوئی رسول آئے جو میرا مصدق ہو تو اس کا انکار نہیں کرنا بلکہ ضرور اس کی مدد کرنا۔ اور اسی لیے آپ نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کو حکم دیا تھا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ هَوَّنَ عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، کہ جب تم مہدی کو دیکھو تو اس کی بیعت کرو اگرچہ کہ گھٹنوں کے بل برف پر چلنا پڑے، اس لیے کہ وہ اللہ کا خلیفہ اور مہدی ہے۔ مہدی کو خلیفۃ اللہ کہنا اس کے امتی نبی اور رسول ہونے پر دلیل ہے۔ قرآن مجید کی مذکورہ 2 آیات اور حدیث سے واضح ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ امتی نبی اور رسول کا ہے۔ اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نصیحت کی تھی من ادرک منکم عیسیٰ ابن مریم فلیقرئہ منی السلام، یعنی جو تم میں سے مسیح موعود کو پائے
اس کو میرا سلام پہنچانا۔ سامعین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر آنے والے ادوار اور زمانوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے مسلمانوں، تم میں یہ نبوت کا دور اس وقت تک قائم رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور آئے گا جو نبوت کے طریق پر قائم ہوگا، پھر یہ دور بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اذا رسا بادشاہت آئے گی، پھر ملکن جبرین یعنی جبری حکومت قائم ہوگی۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوت ثم سقط، کہ نبوت کے بعد خلافت راشدہ کا قیام ہوگا۔ دہلی کے نور محمد صاحب مالک عصا مطابع جو مشکات شریف شائع کی، اس میں اس حدیث کے نیچے بین سطور لکھا، الظاہر ان المراد لہ زمن عیسیٰ والمہدی، کہ ظاہر ہے کہ اس سے مراد عیسیٰ اور مہدی موعود علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کے طریق پر خلافت جاری ہونے کی پیش گوئی فرمائی تھی تو آپ کی مراد یہ تھی، ما من نبوت قط الا تبعتها خلافت، ہر نبوت کے بعد خلافت قائم ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام امت نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد قدرت ثانیہ خلافت راشدہ کا قیام 27 مئی 1908 کو جاری ہوا اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنایا اور اس کا ذکر کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم جس کو خلیفہ بنایا ہے اس کی فرما برداری کرو، فَسَجَدُوا، تو فرشتوں نے فرما برداری کی، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ خلافت کے وقت فرشتہ صفت انسان اس کی دل و جان سے اطاعت کرتا ہے، مگر ابلیسی صفت انسان انکار اور تکبر کی راہ اختیار کرتا ہے۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ بتاتی ہے، بعض افراد 14 مارچ 1914 کو 14 مارچ 1914 تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو امت نبی تسلیم کرتے رہے اور حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو 6 سال تک تسلیم کیا۔ پھر دوسری خلافت کے قیام کے وقت ابا واستکبر کا طریق اختیار کیا اور خلافت سے انکار کر دیا۔ اصل میں انہوں نے نہ صرف نبوت اور خلافت کا انکار کیا بلکہ قرآن مجید اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ ابا واستکبر گروہ میں شامل ہو گئے۔ ابتدائی اسلام اور جماعت کی تاریخ بتاتی ہے، جس کسی نے حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت اور خلافت کا انکار کیا، اس کے حصے میں سوائے ذلت اور ناکامی کے کچھ نہیں آیا۔ سامعین کرام، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اول الناس بعیسی ابن مریم لأنہ لم یکن بینی و بینہ نبی انہ نازل فاذا رأیتموہ فاعرفوہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا لوگوں میں سے عیسیٰ ابن مریم یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم سے سب سے قریبی تعلق ہے، کیونکہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ جب تم اسے یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود کو دیکھنا تو اس کو پہچان لینا۔ اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حد بندی فرما دی، جس طرح میں اللہ کا نبی ہوں اسی طرح مسیح موعود و مہدی موعود اللہ کا نبی ہوگا، گو وہ میرا غلام اور شاگرد اور ذل ہوگا، مگر بہرحال اس کے نبی ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ نیز یہ کہ امت محمدیہ کے ایک کنارے پر میں کھڑا ہوں اور دوسرے کنارے پر آنے والا مسیح و مہدی موعود علیہ السلام ہیں، دونوں کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی رہنمائی فرما دی، اگر میرے اور امام مہدی کے درمیان کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو کبھی اسے تسلیم نہ کرنا، وہ کذابون ثلاثون، وہ 30 دجالوں میں سے ایک ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس ضمن میں فرماتے ہیں، غرض اس حصہ کثیر وحی الہی امور غیبیہ میں
اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص تھا۔ جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء، ابدال اور اقطاب اس امت میں گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ اس نعمت کا نہیں دیا گیا، بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص تھا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں تھے، کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے، اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی تھی۔ سامعین کرام، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام و مرتبہ شاہد یعنی گواہ کے ہیں۔ آپ کی اطاعت و مطابقت میں یہی مقام و مرتبہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو عطا ہوا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے، انجیل مقدس کے نئے عہد نامے یوحنا عارف کے مکاشفہ میں لکھا ہے، میں 2 گواہوں کو اختیار دوں گا، وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے 1260 دن نبوت کریں گی۔ مکاشفہ باب 11 آیت 3۔ قرآن مجید نے اس پیش گوئی کی تصدیق فرمائی ہے، چنانچہ اس پیش گوئی کا پہلا حصہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذریعہ پورا ہوا۔ آپ شاہد رسول ہیں، چنانچہ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ اے لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر شاہد ہے، اسی طرح جس طرح فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ مِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، پس کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہے، اور جس کے پیچھے ان کی طرف سے ایک گواہ آئے گا جو اس کا فرما بردار ہوگا، اس سے پہلے بھی موسیٰ کی کتاب آ چکی ہے۔ جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق شاہد نبی، دوسرے شاہد نبی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام ہیں، جن کی بعثت کے ذریعہ یتلوہ شاہد منہ کی پیش گوئی پوری ہوئی، قرآنی پیش گوئی پوری ہوئی۔ یہاں منہ کے الفاظ منہ اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ دوسرے شاہد کا امت محمدیہ میں سے ہونا ضروری اور لازمی تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں، اس جگہ خصوصیت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر ہے، جن کا نزول خدا تعالیٰ کی طرف سے اس رنگ میں ہونا تھا جیسا کہ پہلے بینہ کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بروج میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے شاہد نبی اور رسول ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، قسم ہے اس گواہی دینے والے کی اور اس کی جس کی گواہی دی جائے گی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاہد مسیح موعود علیہ السلام ہیں، مشہود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بیان فرمائی ہے، ہم شہادت کے طور پر اس شاہد کو پیش کرتے ہیں جس کا دوسری جگہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اسی طرح ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پیش کرتے ہیں، پر شاہد سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت لوگوں کے قلوب سے مٹ چکی ہوگی، وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ آپ سچے ہیں اور قرآن مجید کی صداقت لوگوں پر واضح کرے گا۔ سامعین کرام، کہتے ہیں قدیمی زمانے میں کسی بادشاہ کو اپنا ایک گھوڑا بہت پیارا اور محبوب تھا۔ ایک دن وہ گھوڑا بیمار ہو گیا۔ بادشاہ نے حیوانات کے طبیبوں سے اس کے علاج کے لیے کہا اور تاکید کی کہ دن میں 2-3 بار۔ ایک دن وہ گھوڑا بیمار ہو گیا، بادشاہ نے حیوانات کے طبیبوں سے اس کے علاج کے لیے کہا اور تاکید کی کہ دن میں 2-3 بار مجھے محل میں آ کے گھوڑے کی حالت کی اطلاع دیتے رہنا، اور یاد رکھنا اگر کسی نے مجھے یہ اطلاع دی کہ گھوڑا مر گیا ہے تو میں اس کی زبان کٹوا دوں گا۔ طبیبوں نے ہر ممکن علاج کیا، لیکن 2-3 دن کے بعد گھوڑا مر گیا۔ طبیب بہت خوف زدہ ہوئے کہ اب بادشاہ کو گھوڑے کے مرنے کی اطلاع کون دے۔ ایک مسافر جو کہ بادشاہ کا دوست تھا،
اور بار بار گھوڑے کی حالت دیکھنے آتا تھا۔ جب اس نے طبیبوں کو خوف زدہ دیکھا تو ان سے کہا آپ لوگ فکر نہ کریں، میں جا کر بادشاہ کو اطلاع دیتا ہوں۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ کا گھوڑا بڑے آرام میں ہے، پہلے وہ چارہ کھاتا تھا اب وہ چارہ نہیں کھاتا، پہلے وہ درد سے ٹانگیں ہلاتا تھا اب وہ ٹانگیں بھی نہیں ہلا رہا مگر ہے بڑے آرام میں، پہلے وہ سانس لیتا تھا اب وہ سانس بھی نہیں لے رہا مگر ہے بڑے آرام میں۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہتا کیوں نہیں کہ گھوڑا مر گیا؟ اس دوست نے فوراً کہا بادشاہ مرنے والی بات آپ نے کہی ہے، میں نے نہیں کہی۔ یہی حال ہمارے غیر احمدی بھائیوں کا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی جب مسلمانوں کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ امام مہدی کو امتی نبی بنا کر بھیجے گا، کہتے ہیں ہاں پیش گوئی تو کی تھی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ 13ویں صدی کے آخر اور 14ویں صدی کے شروع میں آئے گا، کہتے ہیں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہو گئے ہیں تو فوراً کہتی ہیں یہ آپ نے کہا ہے، ہم نے نہیں کہا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، 14ویں صدی ہجری گزر گئی، اب تو 15ویں صدی ہجری کے 36 سال